معزز اور محترم سامعین اکرام، آج کا ہمارا عنوان ہے رمضان المبارک کی تیاری کیسے کریں یا رمضان المبارک کیسے گزاریں۔ یہ رمضان کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے سال کا 9واں مہینہ ہوتا ہے۔ اس مہینے کو شہر مبارک، شہر مواسات، شہر مومن، شہر رزق، شہر صبر، شہر الصوم اور بھی بہت سے نام اس کو دیے گئے ہیں۔ شہر کے معنی عربی میں مہینے کے ہوتے ہیں۔ شہر رمضان یہ شہر قرآن کا مہینہ بھی ہے، غم خاری کا مہینہ بھی ہے، رزق میں اضافے کا مہینہ بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے روزے رکھنے کا بھی یہ مہینہ ہے۔ رمضان عربی لفظ ہے، یہ رمضا سے مشتق ہے، یعنی مطلب رمضا سے نکلا ہوا ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں جلا دینا، مٹا دینا، ختم کر دینا، کیونکہ رمضان کے مہینے میں وہ تاثیر ہے کہ یہ مومنین کے گناہوں کو معاف کرا کے ختم کر دیتا ہے، ان کو مٹا دیتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے مہینے کو رمضان کہا جاتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث، بخاری شریف کی حدیث، سنن نسائی شریف کی حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان المبارک کے روزے رکھے گا ایمان کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایسے ہی فرمایا من قام رمضان، ایک جگہ ہے صام اور ایک جگہ ہے قام، یعنی جو رمضان المبارک میں نمازوں کے لیے، تراویح کی نماز کے لیے کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے بھی اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ اس مہینے کی خصوصیت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک آنے سے 2 مہینے پہلے سے رمضان المبارک کی تیاری فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کو استقبال رمضان کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں خطبہ دیا اور کہا کہ اب تم پر جو مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، یعنی جو مہینہ آنے والا ہے، یہ بڑا ہی مبارک اور عظمت والا مہینہ ہے، بہت ہی برکت والا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ غم خاری اور غم گساری کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر مومن کے لیے خاص طور پر نیکیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جو اس مہینے کے اندر ایک فرض ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرائض ادا کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو ایک نفل ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نفل کے بدلے میں اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ وہ تمام کا تمام اس ماہ مبارک یعنی رمضان المبارک کی برکت سے ہوتا ہے۔ جس طریقے سے سرکاری ادارے ہوتے ہیں، وہ اپنے یا اور دوسرے پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں، وہ اپنے لوگوں کی تربیت کے لیے، ان کی ٹریننگ کے لیے کیمپ لگاتے ہیں، تربیتی کیمپ لگاتے ہیں، ٹریننگ کیمپ لگاتے ہیں، جس میں وہ عملی طور پر سکھاتے ہیں کہ آپ کو کام کیسے کرنا ہے، لوگوں کو کیسے ہمارے ادارے کی طرف مائل کرنا ہے، کیسے لوگوں کو لون کے لیے تیار کرنا ہے، کیسے لوگوں کو فائنینس کے لیے تیار کرنا ہے، ان کی پوری تربیت کی جاتی ہے۔ ایسے ہی مومنین کو کیسے زندگی گزارنا ہے، مومنین کو کس طریقے سے دنیا کے اندر پیش آنا ہے، ان کی زندگی کا، ان کے زندہ رہنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے، اور کیسے ان کو اس دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارنا چاہیے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف
یہ رمضان المبارک کا مہینہ پورے سال بھر میں ایک مرتبہ تربیت کے لیے اور گویا کہ تربیتی کیمپ کے لیے آتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ مومنین کے لیے ایک ٹریننگ سینٹر، ٹریننگ کیمپ ہوا کرتا ہے، جس میں پورے 30 دن یا 29 دن تک محنت، مشق اور بھوک اور پیاس کا احساس کرایا جاتا ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کا مزاج بنایا جاتا ہے، اللہ سے مانگنے کا شوق اور جذبہ پیدا کیا جاتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے اور عبادتوں کے اندر مشقت برداشت کرنے کا جذبہ اور ولولہ اس مہینے کے ذریعے سے پیدا کیا جاتا ہے۔ اس لیے باقاعدہ یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان اس مہینے کو کیسے گزارے۔ آج ہم آپ کے سامنے وہی بات رکھنے والے ہیں کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ دیا ہے اور واقعاً اس مہینے کو دعاؤں سے مانگنا چاہیے، جس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، اے اللہ ہمارے شعبان میں، رجب میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیجیے، کیونکہ یہ ہے ہی اتنا برکت والا مہینہ، ہے ہی اتنی عظمت والا مہینہ، ورنہ وہی ہمارے ساتھی، وہی ہمارے دوست احباب، وہی ہمارے سرپرست، وہی ہمارے بزرگ جو گزشتہ سال رمضان مبارک میں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کے ہمارے ساتھ سحر اور افطار کیا کرتے تھے، تراویح میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوا کرتے تھے، آج جب آئندہ جب رمضان آئے گا، اس رمضان جو ہمارے اوپر سے گزرے گا، وہ رمضان ان کی قبروں پر سے گزرے گا، وہ چاند جو ہمارے سامنے طلوع ہوگا وہ ان کے قبر پر سے طلوع ہوگا، وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ان کے اعمال نامے کا دفتر بند کر دیا گیا۔ خدا بہتر جانے آئندہ سال کا آنے والا رمضان یا یہ رمضان آنے تک بھی کتنے لوگ موت کے آغوش میں سو جائیں گے، کتنے لوگ لقمہ اجل بن جائیں گے، کتنے لوگ اپنے اللہ کی طرف لوٹ کر چلے جائیں گے، ہم نہیں اندازہ کر سکتے، ہم نہیں پتہ لگا سکتے۔ اس لیے اس مہینے کو عظمت کے ساتھ سمجھ کر کے، سیکھ کر کے اس میں ہمیں عبادتوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے آج ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ رمضان کے خصوصی طور پر اعمال کیا ہیں۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تربیتی مہینہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر یوں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا جو جیسے پچھلی امتوں کے لیے روزوں کی فرضیت دی گئی تھی، اسی طریقے سے تم پر بھی روزے فرض کیے جا رہے ہیں، کر دیے گئے ہیں، لیکن اس کا مقصد ہے لعلکم تتقون، مقصد ہے تمہارے دلوں میں تقوی پیدا کرنا، اللہ کا خوف پیدا کرنا، پرہیزگاری پیدا کرنا، خشیت پیدا کرنا۔ ابھی جو ہماری زندگی ارپٹ سرپٹ گزر رہی ہے، ضرورت پڑی تو حرام بھی کھایا، دل نے چاہا تو حلال اختیار کیا، مشتبہ اختیار کیا، اچھا برا سب کو ملا دیا، مکس کر دیا، الذین خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، برے اعمال نیک اعمال سب کے سب ملا دیے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تم پر روزے فرض کر رہے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ عطا کر رہے ہیں، اس لیے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ تقوی مردوں میں بھی ہوگا، یہ تقوی جوانوں میں بھی ہوگا، یہ تقوی بزرگوں میں بھی ہوگا، اور یہ تقوی ہماری مستورات میں بھی ہونا چاہیے، ہماری بیویوں میں ہونا چاہیے، ہماری بچیوں میں ہونا چاہیے، ہماری ماں اور دادیوں میں ہونا چاہیے، ہماری نانی اور خالوں کے اندر ہونا چاہیے، ہر ایک کے اندر۔ قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری والے بن جاؤ۔ سوال یہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ مقصد دیا کہ اس مہینے کے ذریعے سے، ان روزوں کے ذریعے سے تمہارے اندر ہم تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تقوی کیسے پیدا ہوگا، وہ تربیت ہماری کیسے ہوگی، کیسے ہم سمجھ جائیں گے، سدھر جائیں گے، بدل جائیں گے؟ فرمایا 5 اعمال خاص طور پر دیے گئے۔ صیام نمبر 1، قیام نمبر 2، نمبر 3 مواسات، نمبر 3 مواسات، نمبر 4 صبر اور استقلال، مضبوطی سے جمنا، عبادتوں پر
صبر کرنا اور تمام کے تمام گناہوں سے جو ہے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، ہر ایک کی الگ الگ مختصراً تشریح آپ کے سامنے کی جائے گی۔ اس کے جو 5 کام ہیں، 5 کو ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز ہے سیام، یہ صوم کی جمع ہے۔ اس کے معنی آتے ہیں روزہ رکھنا۔ روزے کے معنی کیا آتے ہیں؟ اس کے معنی آتے ہیں المنع، رکنے کا مطلب باز رہنا، اپنے آپ کو روک لینا، یعنی اپنے آپ کو تمام تر خواہشات سے اور طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک حلال چیزوں سے بھی، کھانے اور پینے سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اور اس کے ذریعے سے تمام کی تمام حرام چیزوں سے، تمام کے تمام گناہ کی چیزوں سے، شیطان کی پیروی سے اور تمام کے تمام برے اعمال سے اپنے آپ کو دور رکھنا، الگ رکھنا، بچائے رکھنا، اپنی حفاظت کرنا، اس کا نام ہے صوم۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا الصوم جنہ، الصوم جنہ، کہ روزہ یہ ڈھال ہے۔ روزہ ڈھال ہے، کس چیز کی ڈھال ہے؟ یہ شیطان سے بچنے کی ڈھال ہے، یہ جہنم سے بچنے کی ڈھال ہے۔ ڈھال سمجھتے ہیں؟ ڈھال کہتے ہیں وہ ہتھیار جس کے ذریعے سے تیر سے یا گولیوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا الصوم جنہ، یہ روزے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا اس لیے دیا تاکہ تم حلال چیزوں سے بھی بچو، حرام چیزوں سے بھی بچو، مشتبہ چیزوں سے بھی بچو، اور اپنے آپ کو عادی بناؤ، خوگر بناؤ، محنت کا، مشقت کا، ریاضت کا، اللہ کے سامنے بھوکا اور پیاسا رہنے کا، اللہ کے لیے اپنے خواہشات کو قربان کر دینے کا، اللہ کے لیے اپنے ضروریات کو چھوڑ دینے کا، اللہ کے لیے اپنی مرضیات کو، اپنی چاہت کو قربان کر دینے کا، یہ چیزیں، یہ تربیت روزہ یعنی صیام کے ذریعے سے ہوگی۔ اللہ نے فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو شخص رمضان مبارک کا مہینہ پالے گا اس کے لیے روزے رکھنا فرض ہو جائیں گے، اس کو روزے رکھنا ہوں گے، روزہ رکھنا اس کے لیے فرض ہے۔ اگر ایک روزہ بھی چھوڑ دیتا ہے اور پورے سال روزہ رکھتا ہے، بلکہ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ پوری زندگی بھی روزہ اگر وہ رکھ لے تو اس رمضان مبارک کے چھوٹے ہوئے ایک روزے کی برابری نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر اس مہینے کے اندر رکھی ہے۔ فرمایا جو پہلی چیز ہے روزہ، اور روزے سے مقصود ہے ہمارا باطن پاک ہو جائے، ہمارا باطن پاک ہو جائے۔ دیکھو ہمارا ایک ظاہر ہے، ہمارے کپڑے ہیں، ہاتھ پیر ہیں، یہ چیز پاک ہوگی پانی سے، یہ صاف ہوگی پانی سے۔ ایک ہمارا دل ہے، یہ دل پاک ہوگا توبہ کرنے سے، توبہ کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، پچھلے گناہوں پر اللہ سے ندامت اور شرمندگی کریں گے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کریں گے، تو ہمارا دل پاک ہو جائے گا توبہ کے ذریعے سے۔ اور تیسری چیز ہے ہماری روح ہی انسان کی اصل چیز ہے۔ یہ انسان کا جسم کچھ نہیں ہے، یہ جسم آپ کے سامنے، ہمارے سامنے ہے، لیکن اگر روح نکال لی جائے تو اس کو گھر میں 24 گھنٹے آپ نہیں رکھ سکتے، یہ بدبو مارنے لگے گا، اس کو قبر کے اندر دفن کرنا ہوگا، یا کچھ لوگ اس کو جلا کر کے آ جائیں گے۔ کیوں؟ کوئی فرق نہیں آیا، وہی ہاتھ پیر، وہی آنکھ ناک کان سب کچھ وہی ہے، فرق یہ آیا کہ اس کے اندر جو روح تھی، قل الروح من امر ربی، اللہ نے فرمایا اے پیغمبر آپ کہیے کہ یہ روح تمہارے رب کی طرف سے ایک معاملہ ہے جس کو تمہاری عقلیں نہیں سمجھ سکتی۔ تو یہ روح انسانی بدن کے اندر سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ روح نکل جائے، انسان کھانا پینا، بولنا سننا، دیکھنا سمجھنا سب کچھ اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ یہ روح جو پاک ہوگی وہ اللہ کے ذکر سے پاک ہوگی، ظاہر پانی سے پاک ہو جائے گا، دل توبہ سے پاک ہو جائے گا، اور اس روح کو پاک کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا، روزے رکھنا پڑے گی، نمازوں کا اہتمام کرنا پڑے گا، تلاوتوں کا اہتمام کرنا ہوگا۔ فرمایا تو اس روزے سے مقصد یہ ہے کہ ہمارا باطن پاک ہو جائے، ہم سمجھ جائیں، ہمارے دلوں کے خواہشات نیک خواہشات ہو جائیں، ہمارے دلوں کے اندر انسانیت پیدا ہو جائے، انسانیت کا درد پیدا ہو جائے، غریب و بیواؤں، یتیموں، مسکینوں، غریبوں، محتاجوں، فقیروں کا درد پیدا ہو جائے۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیر ہوگی، نہیں ملتا ہے گوہر بادشاہوں کے خزانوں میں، وہ درد پیدا کرنا ہے اس روزے کے ذریعے سے۔ اگر روزہ رکھا
نہیں ہوا، دل کی تبدیلی نہیں، دل کے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، تو فرمایا من لم یدع قول الزور فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو روزہ رکھ کر کے اپنے آپ کو جھوٹ بولنے سے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف نہیں کرتا ہے، فرمایا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے، وہ پیاسا رہے، کوئی فرق نہیں ہے، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ اس لیے روزے کا جو مقصد ہے وہ ہمیں سمجھ کر کے اس مقصد کو پورا کرنا ہوگا، تب رمضان المبارک کا مقصد ہمارا پورا ہوگا۔ اور یہ اتنی اہم چیز ہے، اللہ نے فرمایا تم روزہ رکھو، روزہ رکھو اور روزہ رکھ کر کے آؤ میرے پاس حشر کے دن، بدلہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں دوں گا۔ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بھی، اور اس روزے کا بدلہ میں خود تمہیں دوں گا۔ اور بھی ایک دوسری روایت کو اگر دیکھیں گے تو فرمایا الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ روزہ میرے لیے اور میں خود اس کے بدلے میں تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ لہذا جب میں آ جاؤں گا، یعنی جب اللہ ہمارے بدلے میں آ جائیں گے، اللہ کی مرضی آ جائے گی، اللہ کی چاہت ہمیں مل جائے گی، پھر ہمیں نہ جنت کی طلب ہوگی نہ جہنم کا خوف ہوگا، کیونکہ وہ خود ہمیں اللہ کی طرف سے میسر اور عطا کر دیے جائیں گے۔ یہ روزے کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ دوسری چیز ہے قرآن پاک کی تلاوت، تلاوت کا اہتمام، یہ اللہ کا ایک حکم ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس سے دل منور ہوتا ہے، اس سے یہ ہدایت کا اللہ کی طرف سے ایک نازل کیا ہوا پیغام ہے۔ یاد رکھیے رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ اللہ کے جتنے بھی کلام آئے ہیں، جتنے بھی کتابیں آئی ہیں، سب کا رمضان سے تعلق رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے پہلے رمضان کو نازل ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کی تورات 6 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور 12 یا 18 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، اور اللہ کا یہ آفاقی ابدی قیامت تک کے لیے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت کا جو پیغام قرآن پاک کی شکل میں آیا، یہ 24 رمضان کو نازل ہوا، لیکن تمام کی تمام کتابیں رمضان میں ایک بار میں دے دی گئی کہ یہ جو صحف ابراہیم، یہ صحف موسیٰ، یہ تورات، یہ زبور، یہ انجیل، لیکن قرآن کے ساتھ معاملہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ ضرورت کے مطابق 23 سال کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک آیت، 2 آیت، ضرورت پڑنے پر 5 آیتیں، 10 آیتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو محفوظ کرتے، کاتبین وحی اس کو نوٹ کرتے۔ اس طریقے سے 23 سال تک مسلسل قرآن پاک نازل ہوتا رہا ہے۔ یہ میری اور آپ کی اور ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا ہے، سب کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے، نظام زندگی بتلانے کے لیے آیا ہے۔ آپ اپنے عقل کے اعتبار سے کیسے زندگی گزارنا ہے، کیسے اس کو بیسٹ بنانا ہے، کیسے بہتر سے بہترین بنانا ہے، یہ آپ کا دماغ ہوگا، لیکن ایک وہ ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا، ہم سب کو بنایا، اس نے ایک نظام زندگی دیا، اس نظام زندگی کا اس رمضان سے خاص تعلق ہے۔ لہذا قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا، یہ بھی اس مہینے کے اہم مقاصد میں سے۔ یہ جیسے تربیتی کیمپ ہے، سینٹر ہے، اس رمضان مبارک میں ہماری ٹریننگ ہونا ہے، تربیت ہونا ہے، تو پہلا حصہ اس کا روزہ ہے، دوسرا حصہ اس کا قرآن پاک کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنا، اس کے حلال کو حلال سمجھنا، اس کے حرام کو حرام سمجھنا، اس کے اوامر کو اوامر سمجھنا، اس کی روکی ہوئی چیزوں سے رک جانا، یہ قرآن پاک کا حقیقی طور پر حق ادا کرنے والے ہم بن جائیں گے، یہ بھی مطلوب ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز ہے قیام۔ قیام کا مطلب اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، نمازیں پڑھنا۔ یوں تو نماز ہر مومن پر پورے سال فرض ہیں، ہر دن میں 5 نمازیں ایک مومن پر فرض ہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تمام کے تمام مقررہ وقتوں میں مومنین پر نماز فرض کر دی گئی۔ لیکن آپ دیکھیے پورے سال 24 گھنٹے میں جتنے فرض ہوتے ہیں، کتنے فرض ہیں وتر کو ملا کر کے 20،
2 فجر میں، 4 ظہر میں، 4 عصر میں، 10، 3 مغرب میں، 4 عشاء میں اور 3 وتر، یہ پورے 20 ہو گئے۔ یہ 20 جو پورے سال آپ روزانہ پڑھ رہے تھے، ابھی رمضان میں اس کو ڈبل کر دیا۔ کہاں امام کی اقتدا کے اندر یہ وتر بھی جماعت سے پڑھو، تو 20 رکعت یہ جماعت سے پڑھو، 20 رکعت الگ سے اللہ تعالیٰ نے تراویح کے طور پر مومنین کو دیا گیا ہے، تاکہ تمہاری عادت بن جائے، مزاج بن جائے، اور اس ایک مہینے کی تربیتی کیمپ سے ایک ایسا اثر لے لو، اپنی زندگی کو ایسا سنوار لو، ایسا بنا لو کہ پورے سال اس کا اعلیٰ یعنی فرائض کی پابندی کرنے والے بن جاؤ، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانے والے بن جاؤ، اللہ سے مانگنے والے بن جاؤ۔ انسان نماز کے اندر جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے، کسی اور عمل میں اللہ کے اتنا قریب نہیں ہو سکتا۔ نماز میں سجدے میں جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے، کسی اور رکن میں اتنا قریب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نماز تو مومن کی حرز جان ہے، اس کی رگے شہر رگ سے بھی زیادہ اس کے نزدیک محبوب ہونا چاہیے۔ کسی بھی وقت میں نماز کو چھوڑنے کا خیال بھی ایمان والے کو نہیں آنا چاہیے۔ اور بھی یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کو باقاعدہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے پورے رمضان میں کہا گیا نا کہ پورا ایک قرآن سننا یہ سنت ہے، اور پوری تراویح الگ سے پورے مہینہ پڑھنا یہ الگ سے سنت ہے۔ سوچیے آپ کہ رمضان کے اندر الگ سے 20 رکعت تراویح دی اور الگ سے قرآن پاک کا حکم دیا کہ ان تراویح کے اندر یہ قرآن پاک پڑھو، اس کو سنو، ایک ایک لفظ کو سنو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس کو اپنی زندگیوں میں لاؤ، دنیا کو بتاؤ اس کے اندر کیا خوبیاں ہیں، کیا خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ اس قرآن پاک کو پڑھ کر امریکہ کا پوپ، امریکہ کا بہت بڑا یہ ان کے دھرم گرو کا عیسائی جو پوپ ہوتا ہے، سب سے بڑے چرچ کا پادری جو ہوتا ہے، وہ ایمان کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد دوسرا ایک بہت بڑا آدمی جو اسلام کا یعنی پکے طور پر مخالف تھا، کٹر تھا، وہ صرف قرآن کو اس لیے پڑھنا چاہتا تھا کہ میں خامیاں نکالتا ہوں، میں کمیاں نکالتا ہوں اور نکال کر کے جو ہے ان لوگ دنیا کے سامنے رکھوں گا۔ جب وہ پڑھنے لگتا ہے، سمجھنے لگتا ہے، تو وہ بھی اس کو قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اور وہ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کی گواہی دے کر کے حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے گزشتہ رمضان میں بھی کئی لوگ ایمان میں داخل ہوئے تھے۔ اس قرآن پاک کی برکت سے اس کو سمجھ کر کے افسوس یہ ہے کہ مسلمان نہ اس کو پڑھنا چاہتا ہے، اگر پڑھ بھی لیتا ہے اس کو سمجھنا نہیں چاہتا، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، سمجھنے کے لیے وقت نہیں نکالتا۔ تو یہ تیسری چیز ہے قیام، یعنی ہمیں اس مہینے کے اندر جو ہے زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کرنا ہوگا، اوابین کا بھی، چاشت کا بھی، شراق کا بھی، اور اس کے علاوہ جو ہے نمازوں کے ساتھ جو سنت ہیں وہ تمام کے تمام ہمیں اس مہینے کے اندر ادا کرنا ہوگی۔ مستورات کو بھی اس کی ترغیب دینا ہوگی۔ وقت کم ہے، چوتھی چیز جو اس مہینے کے اندر تربیت سے تعلق رکھتی ہے وہ ہے مواسات۔ کیا ہے مواسات؟ یہ ایک عربی لفظ ہے، حضور نے بھی فرمایا وہ شہر المواسات، یہ رمضان مواسات کا مہینہ ہے۔ مواسات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مواسات کا مطلب ہے دوسرے کے درد میں شریک ہونا، جس کو غم خاری کہا جاتا ہے، غم میں شریک ہونا، ہمدردی کہا جاتا ہے، یعنی درد کا ہمدم بن جانا، اس کے دکھ میں، اس کی تکلیف میں کھڑے ہو جانا۔ انسانیت کے رشتے کے طور پر مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، بھوک کسی کا مذہب نہیں پوچھتی، بیماری کسی کا مذہب تلاش نہیں کرتی۔ آپ کو کوئی بھی ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا ریلیشن والا ہے، رشتہ دار ہے یا کوئی رشتہ داری نہیں، انسانیت کے ناطے رشتہ داری ہے، اس کا احساس ہمیں کرنا ہوگا۔ رمضان میں صبح سے لے کر شام تک بھوکا رکھا جاتا ہے، پیاسا رکھا جاتا ہے روزے کے ذریعے سے۔ کیوں؟ احساس کرو اس بات کا کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے۔ پھر جب احساس ہوگا بھوک کا اور پیاس کا، تو پھر یہ بھی احساس ہوگا کہ ہم تو روزے کی وجہ سے بھوکے ہیں، لیکن وہ انسان، وہ لوگ، وہ بیوائیں، وہ یتیم بچے جن کو مستقل سال بھر کھانا نہیں ملتا، یا جو لوگ ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں، ان کو کیسا احساس ہوتا ہوگا، وہ احساس تمہیں دلانا مقصود ہے۔ وہ ضرورت
تم ان کی پوری کرنے والے بن جاؤ، انفاق اپنے مال سے نکال کر کے ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے والے بن جاؤ۔ یہ بھی اس مہینے سے مقصود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میری فلانی ضرورت ہے۔ جیسے ہی حضرت عبداللہ ابن عباس نے سنا، چل دیے، کسی نے روکا کہ آپ جا رہے ہیں، آپ تو اعتکاف میں مسجد سے باہر نکلیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ فرمایا ہاں یہ بھی اس قبر اطہر، اس قبر والے سے میں نے سنا ہے، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے، ضرورت کے لیے چلتا ہے، اپنے قدموں کو آ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 سال کے اعتکاف کا ثواب اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ہمدردی کا، غمخواری کا ثواب ہے۔ واللہ لا یزال اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، مستقل بندے کی مدد کرتا ہے اس وقت تک، تب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہے۔ اسی لیے اپنے بھائیوں کا حلیف بنیے، مددگار بنیے، ان کا قوت بازو بنیے، حاسد مت بنیے، ان کا پیر کھینچنے والا مت بنیے، گڑھے میں گرانے والا مت بنیے، گڑھے سے نکالنے والا بنیے۔ یہ اس مہینے کا مختصر چوتھا پیغام ہے جس کو مواسات کہا گیا، اور آخری پیغام ہے صبر اور استقلال، یعنی صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھنا ہے، پھر نماز پڑھنا ہے، کچھ کھا کر پھر آپ کو 20 رکعت کے لیے تیار ہونا ہے، اس میں قرآن پاک کو سننا ہے، عشاء پڑھنا ہے، پھر صبح جلدی اٹھنا ہے، سحری کھانا ہے۔ یہ تمام کا تمام روٹین کے ذریعے سے یہ درس دیا جا رہا ہے۔ اپنے آپ کو مجاہدے کا، محنت کا عادی بنائیے، صبر کیجئے، برداشت کی قوت پیدا کیجئے۔ بہت سی جنگیں بدر کو لے لو، اور بھی بہت سی جنگیں رمضان مبارک کے اندر ہوئی ہیں، یہ بتلانے کے لیے کہ آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، پریشانیاں آئیں گی، حالات آئیں گے، لیکن گھبرا کر کے ایمان کو نہیں چھوڑنا، گھبرا کر کے شرک کی طرف نہیں چلے جانا، گھبرا کر کے کسی دوسرے کا سہارا نہیں لینا۔ اللہ ہی تمہارے درد کا درما اور تمہارے دکھوں کا سہارا ہے اور تمہیں پالنے والا ہے۔ یہ سبق دیا جاتا ہے صبر کے ذریعے سے کہ صبر کیجئے، جمیے، اپنے آپ کو اس مہینے کے اندر ثابت رکھیے، جمائیے اور اپنا احساس دلائیے۔ اس وقت میں جو ماحول ہے ہمارے ملک کا، اس میں یقیناً مشکلات کا سامنا ہے، پریشانیوں کا سامنا ہے، حالات ناسازگار ہیں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے ایمان پر، کیونکہ ہم ہیں ہی وہ قوم جو پورے رمضان مشقتیں برداشت کرتی ہیں، صبر کرتے ہیں۔ ہمیں ان حالات میں بھی صبر کرنا ہے۔ اللہ ان حالات کو بہت جلد اچھے حالات سے بدل دے گا۔ یہ بھی اس مہینے کا جو ہے پیغام ہے۔ چنانچہ ہمیں یہ 5 پیغام لے کر کے جانا ہے۔ سیام ہے اور قیام ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، نمبر 4 پر مواسات ہے، غریبوں کی ہمدردی کرنا، نمبر 5 صبر و استقلال ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو جو آنے والا ہے رمضان مبارک، ہمارے لیے برکت کا، خیر کا ذریعہ بنائے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتوں سے فائدہ ہو گیا۔ Thank you.